باب الاذان. آذان کی کلمات میں اختلاف ہے کہ آذان کی کلمات کتنے ہیں. تو ہماری نزدیک آذان کی کلمات 15 ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. 4 ہو گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. 10 ہو گئے. حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. کتنے ہو گئے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی نزدیک کلمات اذان کی 19 ہیں. 15 یہ ہے اور 4 اضافہ کرتے ہیں. وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کو 4 مرتبہ پڑھتے ہیں. ہم 2 تو 2 زائد ہو گئے. یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ کو 4 مرتبہ پڑھتے ہیں. ہم 2 تو 2 زائد ہو گئے. یعنی تو 4 یہ ملا دو 15 وہ ہے. تو کتنے ہوں گے؟ 19 ہیں. 25 ساوت رفل دریش مارے دریم ڈبل کری. تو ہمارے نزدیک کلمات اذان کی 15 ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک 19 ہے. ہماری بس یہ تو اختلاف تھا کلمات اذان میں. اور کلمات اقامت میں اختلاف. ہماری نزدیک کلمات اقامت کی 17. کیوں؟ اقامت عین اذان ہے تو اذان کی 15 کلمات اس میں ہے اور تکبیر میں 2 زائد ہے. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. تو 15 کے ساتھ 2 بڑھا دو 17. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ نہیں، تکبیر کی کلمات کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ بس. اشہد ان محمد رسول اللہ بس. حی علی الصلاۃ بس. حی علی الفلاح بس. قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. 13 ہے. کتنے ہیں؟ اور امام مالک فرماتے ہیں 11 ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر 2 بار پڑھتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو تکبیر کی کلمات ہماری نزدیک 17 ہے. سید امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک 13 ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک 11 ہے. ٹھیک ہے. اب روایت میں عن انس قال ذکروا. ابتدائی اسلام میں اذان کا پروگرام نہیں تھا تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ آگ جلائیں گے. جب مسلمان آگ دیکھیں گے تو جماعت کے لیے آئیں گے. حضور نے اس کی تردید فرمائی یا تش پرستوں کا کام. پھر صحابہ نے کہا کہ ایک سینگ لیں گے بگل بجائے گے تو حضور نے فرمایا یہ تو نصارہ کا کام. اتنی میں عبداللہ ابن زید ابن عبد الربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے اور ایک فرشتہ دیوار پر کھڑا، اس کے ہاتھ میں بین تھا سینگ. اس نے کہا یہ میرے ہاتھ فروخت کرو. اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا ہم نماز کا اعلان اس میں کریں گے. اس نے کہا آؤ میں اعلان بتاتا ہوں. پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس نے آ کر حضور کو بتایا. حضور نے فرمایا تمہاری آواز پست ہے، بلال کو ساتھ کھڑا کرو. تم آہستہ اس کو بتاتے جاؤ اور وہ بلند آواز سے. جب اس نے اذان دی تو حضرت عمر سو رہے تھے، وہ بھی چادر کھینچتی ہوئی دوڑتا ہوا آیا. کہنے لگا یہ اذان تو میں نے خواب میں دیکھی تھی. حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. یہاں سے اذان کا آغاز. عن انس قال ذکروا النار. صحابہ نے ذکر کیا کہ آگ جلائیں گے، لوگ جماعت میں آئیں گے. والناقوس، اور صحابہ نے کہا کہ بیگل بجائیں گے.
فذکروا الیہود والنصارى، دوسروں نے تردید کی یہ تو یہود نصارہ کی سنت ہے. فامر بلال، تو حضور نے امر کیا بلال کو ان یشفع الاذان، کہ اذان کی دو دو کلمات پڑھو، وان یوتر الاقامہ، اور اقامت کا ایک ایک پڑھو. یہ ممشا بھی ترجمہ کرتا ہے، ان یوتر ایک ایک پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم کہتے ہیں کہ ان یشفع الاذان کا معنی یہ کہ ہر دو کلمتان میں سانس لے لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وقوہ. اور جب یہی دو کلمتین تکبیر میں کہو تو مرتن واحدتن کا معنی ایک سانس میں پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک سانس میں پڑھو. قال اسماعیل فذکرت لایوب فقال الا الاقامہ، اقامت جو ہے وہ ڈبل پڑھو، قد قامت الصلاۃ. القا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو محذورہ فرماتے پیش کیا مجھ پر نبی علیہ السلام نے اذان بنفسی خود، فرمایا قل پڑھو اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 4، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ 6، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 8. ثم تعود، فرمایا پھر عود کرو تو پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. دیکھو شہادت توحید بھی 4 اور شہادت رسالت بھی 4. یہ امام شافعی کی دلیل ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. امام صاحب اس کا جواب دیتا ہے کہ یہ تفصیلی روایت آپ کو نسائی میں آئے گی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے آ رہے تھے. ابو محذورہ فرماتے راستے میں ہمارا گاؤں تھا، گاؤں کے قریب حضور نے اعلان کیا عصر کی نماز یہاں پڑھیں. اب صحابہ کرام جگہ بنا رہے تھے اور حضور قضاء حاجت کے لیے گئے. حضور واپس آ رہے تھے اور بلال اذان دے رہے تھے. تو گاؤں کے بچوں نے بلال کا نقل اتارنا چاہا اذان دیتے وقت. جب بچوں نے پیچھے دیکھا حضور آ رہے سب بھاگ گئے، میں بھی بھاگا، لیکن حضور نے مجھے پکڑ لیا اور پکڑ لیا تو حضور نے فرمایا اذان کہو. کسی طریقہ سے مسلمان بنانا چاہتا. کہتے ہیں میں نے پس آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، شرم کے مارے میں نے پس آواز سے پڑھو. حضور نے فرمایا ارفع بہا صوتک، اس سے اپنا آواز بلند کرو. تو یہ جو اشہد تیسرے اور چوتھی بار کہا گیا ہے یہ جز من الاذان ہے یا پہلے پس پڑھا گیا؟ پس پڑھا گیا. ارفع بہا صوتک، اس سے اپنا آواز بلند کرو تاکہ گاؤں والی بھی سن لے توحید اور رسالت. عن ابن عمر قال کان الاذان، اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرتين، ہم مرتين کا معنی کرتے ہیں 2 سانسوں میں، اور اقامت مرتن اس میں 1 سانس میں. غیر انه قال قد قامت الصلاۃ یہ 2 سانسوں میں پڑھی. عن ابی محذورہ ان نبی علیہ السلام علمہ، اس نے سکھایا اذان 19 کلمات. یہ امام شافعی کی دلیل ہے. ہم کہتے ہیں وہ 4 کا اضافہ جز من الاذان کی حیثیت سے نہیں ہے، رفع صوت کے لیے ہے. اول اقامت 17 کلمتن، اور اقامت 17 کلمات. یہ ہماری دلیل ہے. وہ جو ہم نے کہا مرتن کا یہ معنی نہیں ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک بار پڑھو، بلکہ اس کا معنی دونوں کو ایک سانس میں پڑھو. تو پوری اذان تکبیر میں ہے. اور قد قامت الصلاۃ 2 کلمات تکبیر میں ظاہر ہے، تو کتنے ہیں؟ یہ ہماری دلیل ہے. وعنہ قال قلت یا رسول اللہ علمنی سنت الاذان. دیکھو وہی بات آ گئی کہ ابو محذورہ نے شہادتین پس پڑھے تھے. حضور نے فرمایا تم نے غلط پڑھے. اس نے کہا آپ مجھے سکھائے. تو حضور نے فرمایا ارفع بھی فمسح مقدم راسہ، حضور نے میری سر کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرا، فرمایا پڑھو اللہ اکبر ترفع بہا صوتک. یہ وہ ہماری دلیل ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حضور نے فرمایا تحفظ بہا صوتک، آپ نے پس آواز کی پڑھی
ہر خاص ہوتا ہے کبھی شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح وان کان صلاۃ الصبح اگر صبح کی اذان ہو تو قلت الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. عن بلال قال قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پٹھانوں میں یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد جماعت کھڑی ہوتی ہے کہتے اللہ بلا کرے جماعت کھڑی ہے آ جاؤ. یہ بالاتفاق بدعت ہے. بالاتفاق اس سے اذان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے اذان کے بعد دوبارہ نماز با جماعت کے لیے اعلان کرنا یہ بدعت نہیں. صبح کی نماز کے لیے تصویر یعنی اعلان جائز ہے لیکن اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم وہاں بھی اگر اذان سے باہر کرے تو وہ بھی بدعات میں ہے. پٹھانوں میں عام مشکل. لا تصوبن اعلان نہ کرو فی صلاۃ من الصلوات الا فی صلاۃ الفجر الصلاۃ خیر من النوم. عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال اذا اذنت فترسل جب آپ اذان دیتے ہیں تو تقطیع کرو. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وہ ہماری دلیل ہے. وَإِذَا أَقَمْتَ فَأَذِّن اور جب آپ تکبیر پڑھتے ہیں تو ایک سانس میں پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ یعنی دو کلمات کو ایک سانس. وجعل اور مقرر کرو اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقت کہ فارغ ہو جائے پیر بگاڑا کھانے سے اور پیر بگاڑا پینے سے. والمستصر اور پیر بگاڑا جس کا پیٹ بھاری ہو. اذا دخل الخلاء جب لیٹرین میں جائے حاجتہ یعنی اتنا وقفہ دو. ٹھیک ہے. ولا تقوموا حتى تروني اور نماز با جماعت کے لیے صفوں میں کھڑے نہ ہو جب تک مجھے گھر سے نکلتی ہوئی نہ دیکھو. امام بھی آئے نہیں ہے لوگ انتظار میں کھڑے بیٹھے رہو جب امام آ جائے پھر کھڑے. عن زیاد ابن حارث السدائی قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے مجھے حکم دیا ان اذن فی صلاۃ الفجر کہ میں صلاۃ فجر کی اذان دوں. فاذنت تو بلال نے ارادہ کیا کہ وہ تکبیر پڑھے. حضور نے فرمایا اخا صدا نے اذان دیا اور جو اذان دے وہ تکبیر پڑھے. اگر مؤذن اجازت دے تو دوسرا تکبیر پڑھ سکتا ہے اگر نہ دے تو مکروہ ہے. عن ابن عمر قال كان المسلمون مسلمان جب مدینہ میں آئے یجتمعون نماز کے لیے جمع ہوتے تھے فیتحینون وقت مقرر کرتے تھے نماز کا. ولیس ینادی بها احد اور اذان نہیں دی جاتی تھی اذان بھی نازل نہیں تھی. فتکلموا یوما صحابہ نے بیعت کی فی ذلک نماز کی جمع کے لیے کہ کس طریقے سے جمع کرے. تو بعض صحابہ کرام نے کہا اتخذوا مثل ناقوس النصارى کہ تم نصارا کا ایک ڈھول بناؤ اس کو بجاؤ ڈھم ڈھم کرے گا لوگ آئیں گے. بعض نے کہا قرنا من قرن الیہود یہود کی طرح بیگل بناؤ. تو عمر نے کہا اولا تبعثون تم بھیجا کرو ایک آدمی کہ وہ گلی کوچوں میں کہے الصلاۃ الصلاۃ. حضور نے فرمایا اے بلال قوم فنادی بالصلاۃ اذان دو. یہ وہ پہلی روایت کے بعد. عن عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اذان خواب میں دیکھی. قال لما امر جب حضور نے حکم دیا بالناقوس ڈول بجانے کے ساتھ تاکہ لوگ نماز با جماعت کے لیے جمع ہو جائے. یعمل کہ وہ ڈول بنائے جائے لیضرب به للناس تاکہ لوگوں کے لیے وہ مارا جائے. لجمع الصلاۃ نصاف بھی. عبداللہ کہتے ہیں میرے پاس آیا اس حال میں کہ میں سو رہا تھا رجل فرشتے انسانی شکل میں اس نے اٹھایا ہوا تھا ایک ڈول اس کے ہاتھ میں. میں نے کہا اے اللہ کی بندے تبیع الناقوس آپ یہ ڈول بیچتے ہیں. فرشتے نے کہا تم کیا کرو گے. میں نے کہا ہم بلائیں گے اس کے ذریعے لوگوں کو نماز کی طرف. فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں علامہ وہ اذان جو بہتر ہے اسے. میں نے کہا بلا بتاؤ. قال تقول اللہ اکبر الہ وکذا الاقامت اسی طرح اقامت. معلوم ہے اقامت کی کلمات اذان سے کم نہیں.
فلما اصبحت جب میں نے صبح کیا میں آئے نبی علیہ السلام کے پاس میں نے خبر دی جو کچھ میں نے دیکھا خواب میں فرمایا انہا لرؤیا حق یہ سچی خواب ہے انشاءاللہ تم کھڑے ہو بلال کے ساتھ اس کی آواز اونچی ہے وَأَلْقِ عَلَيْهِ تم پیش کرو اس پر وہ اذان جو تم نے دیکھا ہے فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ بلال وہ اعلان کرے کیونکہ بلال اندھا بلند ہے بے اعتبار صوت کی تجھ سے تو میں کھڑا ہوا بلال کے ساتھ تو میں شروع ہوا الفیہ علیہ میں پیش کرتا تھا اور اعلان کرتا تھا اس کی ذریعہ بلال اس کو عمر بن خطاب نے سنا وہ گھر میں سو رہے تھے پس وہ نکلی کھینچ رہا تھا اپنی چادر کو اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس خدا کی قسم جس نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ میں نے بھی دیکھا مثل اس اذان کا اوریا جو ان کو دکھایا گیا ہے حضور نے فرمایا شکر ہے خدا کا عن ابی بکر قال خرجت میں نکلا نبی علیہ السلام کے ساتھ صلاۃ صبح کے لیے تو حضور کا گزر نہیں ہوتا تھا ایک آدمی پر الا ناداه بالصلاۃ وحركه برجلی پاؤں سے ہلاتا تھا یہ اذان سے پہلے جب اذان کا حکم ہوا پھر یہ ترتیب منا عن مالک بلغه ان المؤذن مؤذن حضرت عمر کے پاس آیا اطلاع دے رہا تھا صلاۃ صبح کا تو مؤذن نے اس کو پایا سویا ہوا تو فقال اس نے کہا الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے اس کو ڈانٹا اور اس کو حکم دیا عمر نے ان يجعلها في نداء الصبح اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ صبح کے اذان میں پہلے الصلاۃ خیر من النوم نہیں تھا لیکن اس آدمی نے اذان سے باہر حضرت عمر کو کہا الصلاۃ خیر من النوم حضرت عمر نے غصہ کیا تم نے بدعت کی اس کا محل استعمال اذان ہے آپ نے اس کو یہاں سے اجعلها فی اذان کا خبردار اس کو اذان میں کہا کرو اذان سے باہر نہ کہو ٹھیک ہے یا نہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلال حضور نے بلال کو حکم دیا کہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈالو فإنه ارفع لصوت کیونکہ آپ آواز نہیں سنیں گے تو زور لگائیں گے تو دور دور تک آپ کی آواز جائے گی باب اذان کی فضیلت میں اور باب اجابت المؤذن کہ مؤذن جو کلمات کہے وہی تم کہو سوا حی علی الصلاۃ والفلاح کے وہاں سامع لا حول ولا قوت الا باللہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مؤذنون اطول الناس عناقا ان کی گردنیں لمبی ہوگی قیامت کے دن یا تو ان کی عزت و عظمت کی طرف اشارہ ہے یا سچ مچ وہ پوری جماعت میں اونچی نظر آئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نودی للصلاۃ جب اذان دی جائے نماز کے لیے ادبر شیطان پش پھیرتا ہے لہو زرات وہ بات نکالتا ہے حتی لا یسمع التاذین اتنا دور جاتا ہے کہ اذان نہیں سنتا جب اذان ختم ہو جائے اقبلا وہ متوجہ ہوتا ہے حتی اذا سوئ بالصلاۃ جب اقامت پڑھی جاتی ہے نماز کے لیے پھر پش پھیرتا ہے حتی اذا قضیت التسبیح جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے اقبلا پھر متوجہ ہوتا ہے حتی کہ وہ پردہ بنتا ہے درمیان کی بگاڑا وہ نفسی ہے اور اس کے دل کے درمیان اور کہتے ہیں اسکر قضا وہ کچھ یاد کرو وہ کچھ یاد کرو لما وہ چیزیں یاد دلاتے ہیں لم یکن یذکر کہ نماز سے پہلے ان کو یاد نہیں تھا حتی یذل الرجل حتی کہ پھر بگاڑا بنتا ہے لا یدری کم صلی اس کو یہ بھی یاد نہیں ہے میں کتنی رکعت پڑھ چکا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسمع نہیں سنتا مدا بلندی آواز مؤذن کی جن اور انس اور نہ کوئی شے مگر وہ سامعین گواہی دیں گے مؤذن کے لیے قیامت کے دن ایمان کا حضور نے فرمایا جب تم مؤذن سنو تو تم کہو مثل ما یقول سوا حی علی الصلاۃ والفلاح کی وہاں لا حول پڑھو اور پھر اذان سننے کے بعد مجھ پر درود پڑھو جو مجھ پر درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجے گا پھر مانگے اللہ سے میری لیے وسیلہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعث مقام محمود الذی وعدته نکلا وسیلہ ایک مرتبہ ہے جنت میں مناسب نہیں ہے الا لعبد مگر ایک بندی کے لیے خدا کے بندوں میں سے وارجو میری امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا جو میرے لیے وہ مرتبہ مانگے گا حلت علیہ شفاعت اس پر میری شفاعت کھل جائے گی یعنی واجب ہو جائے گی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال المؤذن
جب مؤذن کہے اللہ اکبر اور تم میں سے سامی بھی کہے اللہ اکبر پھر مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، سامی بھی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، سامی کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر مؤذن کہے حی اول الصلاۃ، نماز کی طرف، تو سامی کہے لا حول، نہیں ہے طاقت نیکی کا، ولا قوت، نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کا مگر خدا کی توفیق و مدد سے، ثم قال، پھر مؤذن کہے حی علی الفلاح، نو قال سامی کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر مؤذن کہے اللہ اکبر، سامی کہے اللہ اکبر، پھر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، سامی کہے لا الہ الا اللہ، اور من قلبہ، دل کی گہرائیوں سے کہے دخل الجنہ۔ حضور نے فرمایا جو پڑھے گا جب اذان سنے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وبعث مقاما محمود الذی وعدتہ، جو یہ پڑھے گا نحلت لہ، واجب ہے اس کے لیے میری شفاعت قیامت کے دن۔ وعن انس قال كان نبی علیہ السلام یغیر، حملہ کرتی تھی کفار پر اذا طلع الفجر، جب صبح صادق نکلتا تھا، وکان یستمع الاذان، اور حضور انتظار اذان کا کرتا، یعنی کوٹھے پر حملہ کرنے کے لیے جاتے تھے تو رات کوٹھے سے باہر پہاڑیوں میں گزارتے تھے، انتظار کرتے تھے کہ کوٹھے سے صبح کی اذان کی آواز آتی ہے، اگر اذان آتی پتہ چلتا مسلمان، اگر اذان نہ آتی معلوم ہوا سب کافر ہے، پھر حملہ کرتے، سننے کی کوشش کرتے تھے اذان کی، جب اذان سنتے تھے امسکا، حملے سے رک جاتے تھے، وَإِلَّا نہ سنتے تھے اغارا، تو حملہ کرتے تھے۔ اب حضور جنگل میں بیٹھے تھے انتظار میں، فَسَمِعَ رَجُلًا، حضور نے ایک چرواہے سے سنا جنگل کے اندر، وہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی الفطرہ، تو اسلام پر ہے، ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرجت من النار، تو آگ سے بچ گئے۔ فنظروا، صحابہ نے دیکھا اس آدمی کو، فاذا هو راعی معزن، وہ بکریوں کا چرواہا تھا، خوش قسمت تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يسمع المؤذن، جو پڑھے گا جب مؤذن کی اذان سنے اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا، تو جو اذان کے بعد یہ پڑھے گا غفر له ذنبه۔ عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بین کل اذان، ہر اذان و تکبیر کے درمیان صلاۃ نفل، بین کل اذان صلاۃ، ثم قال فی الثالثہ لمن شاء، لیکن یہ مغرب کی اذان اور قیامت میں نہیں ہے، باقی میں جو